بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال وائس میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، جس کے بعد وہ آسمان سے زمین پر آئے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی ڈیوٹی شروع کر لی۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ اور شیطان کے بیچ ہونے والا مکالمہ موجود ہے، جس میں شیطان اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگتا ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے گا تاکہ آپ کو بندوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ نے مہلت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میرے جتنے بھی مخلص بندے ہیں ان کو تم قابو نہیں کر سکو گے۔ شیطان نے سب سے پہلے جس شخص کو ورغلایا وہ اللہ کے محبوب بندے اور زمین پر پہلے آنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ نے اس درخت سے پل توڑا جس کے قریب جانے سے بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو منع کیا تھا۔ سزا کے طور پر خدا تعالیٰ نے آپ کو جنت سے اتارا اور زمین پر رہنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان تو راندے درگاہ ہو کر آسمان سے زمین پر پہلے پہنچ چکے تھے، پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کیسے ورغلایا؟ کیا شیطان جنت میں دوبارہ داخل ہو گیا تھا، یا پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا، ان کے قریب ہوئے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے اور اس کے جواب میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی طرح طرح کی ویڈیوز موجود ہے۔ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اس لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی اور اس کو پھر اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں، لیکن مور نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن شیطان اس کے بعد سام کے پاس گیا اور سام کو اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سام اس کو منہ میں لے کر جنت میں داخل ہوا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قریب جا کر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلا دیا۔ لیکن اس واقعے کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، یہ محض جھوٹ ہے اور ایک قسم کا افسانہ ہے۔ اس سوال کا درست اور معقول جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں جس سے یقیناً آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ حدیث کی مشہور کتاب سنن ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ابن آدم یعنی انسان کے بدن میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون رگوں میں گردش کرتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث کو آپ ایک اصول کے طور پر ذہن نشین کر لیجئے گا اور جان لیجئے گا کہ شیطان کو خدا تعالیٰ نے یہ قدرت دے دی ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو کسی بھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان زمین پر ہی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال کر انہیں ورغلا دیا، سو جنت میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سو اس واضح حدیث کے بعد مزید کسی جھوٹ یا من گھڑت قصوں کے سہارے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو گندم کھانے سے کیوں منع کیا تھا؟ اس بارے میں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ گندم کھانے کے بعد پھر انسان کو بشری تقاضوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ جنت ان چیزوں سے پاک تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ محض یہ خدا تعالیٰ کا حکم تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت اسکن انت وزوجک الجنہ میں اشارہ ہے کہ جنت میں ان کی رہائش عارضی ہوگی، اس لیے کہ جو چیز ہمیشہ رہنے کی جگہ ہو اس میں کسی قسم کی روک ٹوک اور خطرہ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت دینی تھی، اس لیے تکوینی طور پر یہ سب ہوا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ بھی اس حوالے سے ہوا ہے جو کہ بہت دلچسپ مکالمہ ہے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکات شریف میں یہ مکالمہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم اور موسیٰ میں اپنے پروردگار کے ہاتھ بحث ہوئی
چنانچہ آدم نے موسیٰ کو لاجواب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، آپ وہ آدم ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی غلطی کے باعث لوگوں کو زمین پر گرا ڈالا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم موسیٰ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کی فضیلت دے کر برگزیدہ کیا، تجھے تختیاں دی جن میں ہر چیز کی وضاحت تھی، اور سرگوشی کے ذریعے سے تجھے تقرب عطا کیا۔ پھر بتاؤ، میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات لکھ دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا تم نے اس میں لکھا پایا؟ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، تم مجھے میرے اس عمل پر ملامت کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر لازم کر رکھا تھا کہ میں اس عمل کو انجام دوں گا، اور وہ بھی میری تخلیق سے 40 سال پہلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اسی طرح آدم نے موسیٰ کو چپ کرا دیا۔